الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أهوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعرج فاستوصوا بالنساء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کا عنوان ہے بیوی کے حقوق۔ جی کیونکہ اس وقت میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور کس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ تو حقوق کا علم ہوگا تو حقوق ادا کریں گے، اگر علم نہیں ہوگا تو ہم رواجی طریقے سے رہیں گے۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ ان آیات قرآنیہ اور حدیث نبوی کی روشنی میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے جو حقوق ضروری قرار دیے ہیں، اور جن کے تحفظ کا حکم دیا ہے، ان کا بیان یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ حقوق العباد دین کا بہت اہم شعبہ ہے۔ جیسے آیت ہے، ایک ایمانیات ہے، ایک عبادات ہے، اور ایک معاملات ہے، معاشرت اور اخلاقیات۔ تو یہ سارا مل کر حقوق العباد میں آتا ہے، تین: معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ تو یہ بہت اہم شعبہ ہے، اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ حقوق اللہ سے متعلق کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، خدا نہ کرے، تو اس کا علاج بہت آسان ہے کہ انسان کو جب کبھی اس پر ندامت پیدا ہو تو توبہ استغفار کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جی، لیکن بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو اگر اس پر کبھی ندامت ہو اور اس پر توبہ استغفار کرے تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے۔ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے، یا جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا خطرناک ہے۔ آج اگر ہم عبادت میں تھوڑے بہت آ گئے ہیں، لیکن حقوق العباد کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہتے ہیں، ہماری ترقی ہی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ حقوق العباد ابھی تک صحیح نہیں کی۔ اس لیے یہاں سے اب حقوق العباد تو بہت سارے ہیں،
لیکن یہاں پر جو بیان ہوگا، بات ہوگی، وہ بیوی اور میاں بیوی کے درمیان کی باتیں ہوگی کہ ان کے کیا کیا حقوق ہے۔ حقوق العباد سے غفلت، حقوق العباد کا معاملہ جتنا سنگین ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے غفلت بھی اتنی ہی عام ہے۔ اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اس سے غفلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگوں نے چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، ہم لوگوں نے چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ، ان چیزوں کو تو ہم دین سمجھتے ہیں۔ یہ عبادت کی چیزیں کہ چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے۔ اس میں کون سی عبادت؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ، ان چیزوں کو تو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو ہم نے دین سے خارج کیا ہوا ہے۔ جی، حقوق العباد کو ہم نے دین سے خارج کر رکھا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص کوتاہی یا غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا اہم ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اس میں کیا ہو گیا، کیونکہ رواج میں ہی اس کا وہ نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے، تو اس لیے انسان کو بھی اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے غیبت حقوق العباد میں داخل ہے، غیبت جو ہے وہ حقوق العباد میں داخل ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی مسلمان شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہو، جس کو شراب کی عادت ہو، تو ہر وہ مسلمان جس کو ذرا سا بھی دین سے لگاؤ ہے تو وہ اس کو برا سمجھے گا، اللہ نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہو تو جو انسان بھی تھوڑا سا بھی دیندار ہوگا تو کیا کہے گا؟ ارے تو کتنا، یہ تو شرابی ہے، یہ تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، سب کو اس کا احساس ہوگا، اس کو برا سمجھے گا۔ اور خود وہ شخص بھی اپنے فعل پر نادم ہوگا کہ میں ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں، وہ بھی یہ سمجھے گا کہ میں ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ شراب پینے والا خود کو بھی گنہگار سمجھتا ہے، اور دوسرے جس کے اندر تھوڑا بہت دین ہوتا ہے وہ بھی اس کو گناہ کا کام سمجھتا ہے۔ لیکن یہ تو شراب کی مثال سمجھ لی، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اس غیبت کرنے والے کو معاشرے میں شراب پینے والے کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ بتاؤ، کوئی اس کو برا سمجھے گا؟ نہیں۔ لیکن اسی جگہ پر کسی نے شراب پی لی تو کہیں گے یار یہ بہت برا کا آدمی ہے، اور غیبت خود بھی کر رہا ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، کوئی اس کو برا ہی نہیں سمجھتا۔ شراب پینے والے کو کوئی غیبت کرتا ہے، اس غیبت کرنے والے کو معاشرے میں شراب پینے والے کے برابر نہیں سمجھا جاتا، اور نہ خود غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار اور مجرم خیال کرتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا۔ وہاں شراب پینے والا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار ہی نہیں سمجھتا۔ ہم سب کون ہیں؟ وہی ہے، ہم سب اسی فہرست میں ہیں کہ ہم کہاں سمجھتے، ہم تو کہتے ہم تو بہت اچھے عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہمارے گناہ ہی کدھر ہوتے؟ آج کسی کو پوچھو کوئی گناہ کر، بولے نہیں ہم سے تو گناہوں سے پاک زندگی ہماری تو۔ ہاں، تو فرمایا اور نہ خود غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار اور مجرم خیال کرتا ہے، حالانکہ گناہ کے اعتبار سے شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، بلکہ غیبت اس لحاظ سے شراب پینے سے زیادہ بری ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ غیبت شراب سے بھی زیادہ برا گناہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور شراب پینے والا کسی کا حق نہیں مارا، وہ خود گنہگار ہے، وہ توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے گا۔
غیبت کرنے والا توبہ کرے گا تو معاف نہیں، اس کو جس کی غیبت کی ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب کس کی ہے زندگی میں پتہ ہی نہیں ہے، تو ابھی کیا ہوگا؟ اس لیے یہ زیادہ بڑا گنہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھو، شراب پینے والے کو تو ہم گنہگار سمجھتے ہیں، پینے والا خود بھی گناہ کو سمجھتا ہے، غیبت کرنے والے کو کوئی گنہگار بھی نہیں سمجھتا اور خود بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ حقوق العباد سے تعلق یاد رکھنا، شراب پینا حقوق العباد سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مثال دی ہے کہ دوسرے گناہوں کی ایسی مثال نہیں دی۔ ایک اعتبار سے غیبت زیادہ بڑا گناہ ہو گیا شراب سے، ایک تو یہ ہے کہ یہ حقوق العباد سے تعلق، دوسرا یہ شراب سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیوں کہ چنانچہ فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ لیکن اتنی سخت برائی کے باوجود یہ گناہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اتنا سخت ہونے کے باوجود یہ گناہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے، شاید ہی کوئی مجلس اس گناہ سے خالی ہوتی ہو۔ بولو سچ ہے کہ نہیں؟ ہاں، شاید ہی کوئی مجلس اس گناہ سے خالی ہوتی ہو، پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ہم گنہگار نہیں ہیں؟ ہم ایسے بڑے بڑے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقوق کیا ہے۔ ہم نے تو اتنا ہی سنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور ہم اس کو کرنے والے بن گئے، اور اسی پر ہم دین بھی سمجھ لیا، اسی پر ہم فخر بھی کرتے ہیں، لیکن حقوق کا باب تو پڑھا ہی نہیں ہے جی۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقوق کیا ہے، اور حقوق العباد زیادہ خطرناک ہے حقوق اللہ سے۔ یہ مثال سے آپ کو سمجھایا گیا۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، ایک دن فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر بڑے فخریہ انداز میں خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے، کیا کہنے لگے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے احسان کتنا بڑا درجہ ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ احسان ایک بڑا درجہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ کس طرح کرو؟ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس خیال کے ساتھ عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صفت احسان، یعنی دھیان، یا تو یہ دھیان جماؤ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا تو یہ دھیان جماؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جی۔ اس کو درجہ احسان کہا جاتا ہے۔ تو ان صاحب نے حضرت والا سے کہا کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ میں نے ان کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، البتہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے نا، دیکھو یاد رکھنا، جس کو حاصل ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، اور جس کو حاصل نہیں ہوتا ہے وہ بولتا ہے مجھے تو مل گیا۔ اس لیے جو دیندار ہوگا وہ بولے گا نہیں، اور جو بے دین ہوگا وہ کہا میں دیندار ہوں۔ جو بے دین ہوگا وہ کہے گا میں دیندار ہوں الحمدللہ، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر کتنا دین ہے۔ جو دین والا خاموش رہے گا، وہ تو ڈرتا رہے گا، بولے میرے اندر ہے کیا میں؟ تو جو ڈر رہا ہے، جو خاموش ہے، یہ دین والا ہے، اور جو بولتا ہے، دعوے کرتا ہے میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، سمجھ جاؤ یہ نیچے ہے۔ تو ابھی حضرت نے اسے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ کو یہ احسان کا درجہ صرف نماز میں حاصل ہوتا ہے کہ ہر جگہ حاصل ہوتا ہے؟ اور جب بیوی بچہ پوچھا،
اور فرمایا پھر جب بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو، تم گھر میں ہوتے ہو، تو اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے یہ درجہ یا نہیں؟ دو سوال پوچھے، یہ صرف نماز میں ہوتا ہے یا بیوی بچوں کے درمیان میں ہوتے ہو تو بھی یہ درجہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، یا یہ خیال اس وقت نہیں آتا؟ اب سوال کیا؟ وہ صاحب جواب میں فرمانے لگے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جب عبادت کرے تو اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے، وہ تو صرف عبادت میں ہے۔ کیا کہنے لگا؟ وہ تو صرف عبادت میں، یعنی عبادت کرو تو ایسی کرو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو وہ تو صرف عبادت میں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ احسان کا تعلق تو صرف نماز سے ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ احسان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ دیکھا، پول کھول گیا۔ وہ عبادت ہی کو سمجھتے کہ اس میں احسان نہیں، ہر عبادت کو احسان والی صفت کے ساتھ کرو، ہر عبادت کو۔ اب وہ بیچارہ عبادت سمجھتا تھا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو، اور وہ اسی میں اپنی صفت احسان لاتا تھا۔ اس کو سوال پوچھا معاشرت کا، حقوق کا، کہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی تمہیں دھیان ہوتا ہے کہ صفت احسان؟ تو وہ تو کہا کہ میں تو اس کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر بھی صفت احسان چاہیے۔ تو یہ بتانا ہے کہ ہم نے دین کو مخصوص اعمال میں پکڑ لیا ہے۔ جی، صفت احسان ہر عمل میں کرنا ہے۔ تو فرمایا میں تو یہ سمجھ رہا تھا احسان کا تعلق تو صرف نماز سے ہے اور دوسری چیزوں سے احسان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں نے اسی لیے آپ سے سوال کیا تھا، اس لیے کہ آج کل عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ احسان صرف نماز ہی میں مطلوب ہے، یعنی نماز میں دھیان جم گیا، او ہو تو وہ تو اتنے فخر کے ساتھ چلتے ہیں کہ میری نماز بالکل دھیان والی ہے۔ ارے نماز میں دھیان آ گیا تو اللہ کا شکر ہے، لیکن کیا تمہارا بیوی کے ساتھ بیٹھنا بھی دھیان والا ہے کہ نہیں؟ کہ اس میں دھیان تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اب یہاں پر دھیان ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، دھیان ہے کہ نہیں؟ کاروبار میں بیٹھے ہیں، اس میں دھیان ہے کہ نہیں ہے؟ دھیان صرف نماز میں ضروری نہیں ہے، ہر جگہ پر دھیان لانا ضروری ہے۔ بات کر رہے ہو تو دھیان کے ساتھ، کاروبار کر رہے ہو تو دھیان کے ساتھ، اور بیوی بچوں کے ساتھ میں ہو تو دھیان کے ساتھ، معاملات کر رہے ہیں تو دھیان کے ساتھ۔ دیکھو آج تک ہم نے خشوع خضوع کس کو سمجھا؟ بولے نماز میں دھیان آ گیا بس، بولے کام ہو گیا۔ یہ دیکھو بتا رہا ہوں دین کیا ہے، خالی نماز میں دھیان آنے کا نام دین نہیں ہے، سب جگہ پر دھیان لانا ہے۔ دھیان کس کا لانا؟ دھیان کا مطلب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بس۔ تو فرمایا اسی لیے میں نے سوال کیا۔ یہ دیکھو یہ جہالت ہماری بہت بڑی ہے۔ آج ہم سب کا ایک ہی چیز سوال بھی یہ، میرا نماز میں دھیان نہیں رہتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ نماز میں دھیان آ جائے۔ یعنی دیکھو ہمارے دماغوں پر چھایا ہوا ہے صرف نماز میں دھیان۔ اچھا ہے نماز میں دھیان لانا، اور اگر نماز میں دھیان آ بھی گیا تو ہم اس پر تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جہاں دھیان دوسری جگہ پر لانا ہے اس کا تو کبھی سوال بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی سمجھتے نہیں کہ یہاں پر بھی دھیان ہونا چاہیے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی دھیان ہر جگہ پر ہو۔ میں نے اسی لیے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس لیے کہ آج کل عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ احسان یعنی دھیان صرف نماز ہی میں مطلوب ہے یا ذکر و تلاوت ہی میں مطلوب ہے۔ ذکر تلاوت کریں گے بولے دھیان کے ساتھ کرنا ہے ہی مطلوب ہے، حالانکہ احسان ہر وقت مطلوب ہے۔ دیکھو کیا فرمایا، بولو، ہر وقت مطلوب ہے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ مطلوب ہے، کیونکہ جہاں غفلت ہوگی وہاں گناہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے ہماری عبادت صرف دین میں 5 مرتبہ فرض تھوڑی کی ہے، ہر سیکنڈ پر اللہ کا ایک حکم ہے۔ تو ہر سیکنڈ پر جب حکم ہے
تو ہر سیکنڈ پر دھیان بھی تو ضروری ہے کہ میں کیا کروں. تو پھر ہمیں تو ہر لمحے کو دیندار بنانا ہے. ہم نہیں کہ 5 وقت نمازیں پڑھ لیا پھر فارغ، پھر بولے ابھی جو چاہے کرو. ہمارا تو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمارا تو دین والا بنے. کیونکہ دین والا بنے گا یا بے دین والا بنے گا. بس آج ہم کتنا آئے ہیں کہ چلو دین اور رات میں 5 وقت کی نماز والا ہمارا وقت صحیح گزرتا ہے کہ نماز میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا دیا. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد سارا غفلت. اب محنت کر کے ہمیں 24 گھنٹے کو دین بنانا ہے. 24 گھنٹے کو دین بنانا ہے. جو آج ہمارے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ دین والا ہے، پورے کو پورا دین بنانا ہے. وہ کیسے؟ جب دھیان آئے گا تو. ہر ذکر و تلاوت میں مطلوب ہے دھیان، حالانکہ احسان ہر وقت مطلوب ہے. زندگی کے ہر مرحلہ اور ہر شعبے میں مطلوب ہے. دکان پر بیٹھ کر تجارت کر رہے ہو، وہاں پر احسان اور دھیان مطلوب ہے. یعنی دل میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، اس وقت بھی احسان مطلوب ہے. جب بیوی، بچوں، دوست، احباب اور پڑوسیوں سے معاملات کر رہے ہو، اس وقت بھی یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھو، دھیان صرف نماز میں نہیں لانا ہے، دھیان ہر عبادت میں لانا ہے. سمجھ گئے؟ یہ جہالت آج دور ہو کر لے. تو یہ ہے کہ دھیان چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے. حقیقت میں احسان کا مرتبہ یہ ہے، صرف نماز تک محدود نہیں. لیکن نماز میں اس لیے لاتے ہیں کہ جس کی نماز بن گئی اس کی پوری زندگی بن گئی. اس لیے ہمیں فرمایا کہ نماز میں سیکھو، لیکن ہم نے نماز ہی میں سیکھا، اس کے بعد بھول گئے. تو یہ غفلت ہے کہ ہم نے نماز ہی کو دین سمجھا ہے اور اسی میں دینداری کو ہم نے محدود کر دیا ہے. ہر عمل میں لانا ہے، اس کی مشق نماز میں کرنی ہے، اس کی مشق نماز سے کرنی ہے. خوب سمجھ لو، اچھی طریقے سے کان کھول کر سمجھ لو. یہ دین سمجھا رہا ہوں. جس کی زندگی میں دین ہوگا، بولو، وہ کامیاب ہوگا. اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا. دین کیا ہے یہ دیکھو، خوب سمجھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ. اسی واسطے روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا. نبی علیہ السلام سے ایک عورت کے بارے میں، خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو دن رات عبادت میں لگی رہتی ہے. جو دن رات کس میں؟ عبادت میں لگی رہتی ہے. نفل نماز اور ذکر تلاوت بہت کرتی ہے اور ہر وقت اسی میں مشغول رہتی ہے. اس خاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک خاتون کے بارے میں. تو فرمایا اس خاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا؟ تو آپ نے ان صحابہ کرام سے پوچھا وہ خاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. دیکھو عبادت تو ساری بتا دی، لیکن آپ نے سوال کدھر پوچھا؟ پوچھا بھئی وہ خاتون اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے. تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، پڑوس کی خواتین تو اس سے خوش نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ خاتون جہنم میں جائے گی. بتاؤ یہ کیا اس نے کوئی عبادت چھوڑ دی تھی؟ اس کے بارے میں تو گواہی دے رہے ہیں لوگ کیا کہ دن رات عبادت میں لگی رہتی ہے، نفل نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں. بتاؤ کون سا کام کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے ایک ہی سوال پوچھا، فرمایا اس کا اپنا
پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ تو فرمایا نہیں، پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چند عبادت کر کے جنت مل جائے گی، ارے اتنی سستی تھوڑی ہے، پورا دین ہوگا تو جنت ملے گی، دین کو لاؤ۔ تو یہ مثال دی، اس لیے ہمارا نشہ اتار دیا جائے کہ ہم بہت نوافل کریں، اور ہم تو صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی دوسرا کام نہ کرے، بس ذکر و عبادت میں لگے رہے، لیکن ہمارے عمل سے اگر ہمارا شوہر ناراض ہے یا شوہر کے عمل سے بیوی ناراض ہے تو فرمایا جنت نہیں مل سکتی، معاملات خراب ہے، پڑوسی ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہے، جی تو پھر فرمایا جنت نہیں مل سکتی، وہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ پھر ایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ نے پوچھا گیا، دیکھو اس کے پاس عبادتیں تو بہت تھی لیکن پڑوسیوں کو ستاتی تھی، پڑوسی اس سے ناخوش تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا۔ اب دوسری ایک خاتون دیکھو، آپ سے پوچھا گیا کہ جو نفل عبادت تو زیادہ نہیں کرتی تھی، نفل عبادت زیادہ نہیں کرتی تھی، صرف فرائض اور واجبات پڑھتی تھی، فرائض پر برابر عمل کرتی، اکتفا کرتی، اور زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ ادا کر لیتی تھی، بس اس سے زیادہ نوافل ذکر و تلاوت نہیں کرتی تھی، مگر پڑوسی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے تھے، آپ نے فرمایا وہ خاتون جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، سن لیا؟ آج ہمارا وہ جو دماغوں میں بھرا ہوا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے دین کو، اس جہالت کو ختم کرو۔ حالانکہ فرائض بس اور واجبات اور سنت موقع ادا کر دیتی ہے، کوئی نوافل نہیں ہے، لیکن معاملات اس کے بہت کلیئر ہے، فرمایا جنت میں جائے۔ حقوق العباد ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ حقوق العباد اگر مارا گیا ہے تو کتنی ہی نوافل لے کر آ جاؤ لیکن جنت نہیں مل سکتی، اور اگر حقوق العباد ہمارا کلیئر ہے پھر ایک بھی نفل عمل نہیں ہے، فرمایا سیدھا جنت میں جاؤ۔ اس لیے یاد رکھیے نوافل کا نمبر حقوق العباد کے بعد آئے گا۔ حقوق العباد تو ہم ادا نہ کرے، سب کو ستاتے رہے اور ایک طرف نوافل پڑھتے رہے تو وہاں سے پھر بے چینی دور نہیں ہوگی، جتنے نوافل پڑھیں گے اتنی بے چینی بڑھے گی، یاد رکھنا اتنی بے چینی بڑھے گی۔ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حدیث میں آتا ہے، ان حادث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح فرما دی کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نفلی عبادت نہ کرے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا، کرے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نہ کرے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں عبادت کیوں نہیں کی، نفل کیوں نہیں کی، اس کا سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا وہ پہلے کرے نا، ہم کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نفل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرے تو ثواب ملے گا، اگر نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حقوق العباد وہ چیز ہے، کہ اس کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا اور اس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ موقوف ہوگا۔ دیکھو تو جو سوال ہوگا اس کی تیاری کرے نا، جو آپشن ہے اس کو تو لازم کر دیا اور جو لازم تھا اس کو آپشن کر دیا، ارے برابر کہہ رہا ہوں جو آپشن تھا کہ کرو تو ٹھیک، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں، تو اس کو تو ہم نے لازم پکڑ لیا، کہا نہیں یہ تو چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، اور جو لازم تھا حقوق العباد کا جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ تھا اس کو تو کہا کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کر لیا تو ٹھیک ہے۔ تو دیکھو ہماری سمجھ کیسی ہو گئی الٹی، ہماری سمجھ کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو فرمایا
اس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ موقوف ہے. چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے، مفلس کنگال وہ شخص ہے جو قیامت کے روز بڑی مقدار میں نماز روزے لے کر آئے گا. قیامت کے دن بڑی مقدار میں نماز روزے لے کر آئے گا، نوافل، لیکن دنیا میں کسی کا حق مار دیا ہوگا. بڑی مقدار میں نماز، روزے، صدقات، خیرات، حج، عمرہ سب لے کر آئے گا، نوافل بہت ڈھیر لے کر آئے گا. لیکن کیا ہوگا؟ لیکن دنیا میں کسی کا حق مار دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کا دل دکھا دیا تھا، کسی کا دل آزاری کر دی تھی، کسی کا دل دکھا دیا، یہ سب دنیا میں اس نے کیا تھا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ اعمال لے کر یہ آیا تھا وہ سارے کے سارے دوسرے کو دے دیے جائیں گے. وہ سارے کے سارے دوسرے کو دے دیے جائیں گے اور دوسرے کے گناہ جو تھے اس پر ڈال دیے جائیں گے. اس لیے حقوق العباد کا باب شریعت کا بہت اہم باب ہے. تو وہاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہاں کیا ہوگا؟ ہماری نوافل تو اس کو دے دی جائے گی اور اس کے گناہ ہم کو دے دیے جائیں گے. اب گناہ ہم پر پڑیں گے تو کیا کریں گے؟ پریشان ہو جائیں گے. جی تو جتنے بھی لے کر جائیں گے نوافل، تو وہاں پر اس لیے فرمایا یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہے جو نیکیاں لے کر آئے لیکن وہاں نیکیاں نہ رہی، کنگال ہو گیا. فرمایا سب سے بڑا برا آدمی جو دکان پر بزنس تو خوب کیا لیکن گھر پہ آتا ہے تو ایک پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی تو نے کمایا کہاں گیا؟ پتہ نہیں کہاں گیا، خوب کمایا ایک پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے کہ دنیا میں خوب کمایا ہے، خوب نفل عبادتیں کی، لے کے گیا لیکن وہاں تو ایک نیکی بھی نہیں ہے، سب گئی. تو یہ حال ہے. تو اس لیے بہت سوچے، اپنے اندر سوچے ہمیں مرنا ضرور ہے تو کیا لے کر جائیں گے ہم دنیا میں؟ حقوق والوں کا حق ادا کر دو، دنیا میں معاف کرا دو. نوافل کے پیچھے مت پڑو. نفس کیا کرتا ہے؟ وہ نوافل کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ ہم تھوڑا سکون میں رہے اور ہمیں بھی تھوڑا اچھا لگے کہ تو بہت نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ کا مقبول بندہ اور بندی بن گئے. وہ ہم کو دھوکہ دے گا اور ہماری پیٹھ پر وہ تھپکی مارے گا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرے گا، وہ کبھی ادھر آنے ہی نہیں دے گا. جی تو یہ ہے اصل چیز جو ہے سب سے پہلے ادا کرنے کی، وہ حقوق العباد ہے. یہ فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، اور فرائض واجبات کو پہلے ادا کرنا ہے. اب دیکھو حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے. حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے؟ فرمایا حقوق العباد 3/4 دین ہے. یعنی 3 حصہ دین ہے، 3 حصہ حقوق العباد دین ہے. اگر دین کے 4 حصے کرو تو 3 حصہ حقوق العباد ہے اور 1 حصہ حقوق اللہ ہے. تو بتاؤ کتنا اہمیت ہے. اور جو 3 حصہ دین ہے وہ ہم بھولے ہوئے ہیں، اس کی طرف ہمیں دھیان رکھنا ہے، وہ سمجھانا چاہتے ہیں. جی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، جس میں اسلامی فقہ کیا ہے کہ جس میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، اس کو اگر 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے، پورے شریعت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا 1 حصہ عبادت کے بیان میں آئے گا اور بقیہ 3 حصے حقوق العباد کے اندر آتے ہیں. اور جس 3 حصوں کو اگر بیان کرو تو معاملات، معاشرت اور اخلاقیات ہوئے کہ نہیں وہ 3 حصے. یہ سب میں حقوق العباد ہے.
تو 3 حصہ دین ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور ایک حصہ دین میں بھی کچھ آئے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے عبادت گزار بن گئے. وہ بھی کچھ آئے ہیں، اس کا بھی پورا حق ادا نہیں کیا ہے. اب بتاؤ ہم کدھر ہے؟ زیرو میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہے کچھ بن گئے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بس اللہ ہی اپنے فضل سے بخش دے تو کام بنے گا، ورنہ ہے کچھ نہیں. تو جی، ایک حصہ عبادت کے بیان پر مشتمل ہے، بقیہ 3 حصے حقوق العباد کے بیان میں یعنی معاملات اور معاشرت کو بیان کیا گیا ہے. آپ نے ہدایہ کا نام تو سنا ہوگا، جیسے گزشتہ بھی بتائی تھی، ہدایہ کی کتاب کا نام آیا تھا. ہدایہ کا نام یہ ہر عالم کو پڑھائی جاتی ہے، جس میں پوری شریعت کے یعنی ساری بتا دی گئی. فقہ، اسلامی فقہ کی کتاب ہے کا نام سو، جو فقہ کی حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ 4 جلدوں پر ہے، 4 والیوم ہے. اس کی پہلی جلد میں عبادت کا ذکر ہے، اور اس میں عبادت کے ذکر کے اندر جس میں طہارت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں. ایک ہی کے اندر سب کچھ آ گیا. اور باقی 3 والیوم میں معاشرت اور حقوق العباد سے متعلق ہے. 3 والیوم میں، جس میں بزنس کے سارے مسائل ہے جی، جس میں میاں بیوی کے آپس کے جو نکاح اور طلاق کے سارے مسائل ہیں جی. ہاں جی. تو فرمایا یہ حقوق تو دیکھو اب وہ اس میں بزنس کے مسائل، میاں بیوی کے متعلق مسائل، ان کے حقوق اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موت میت کے سارے مسائل جو ہے وہ 3 والیوم میں ہے. ایک والیوم میں صرف اتنا ہے سارا. تو کتنا ہوگا؟ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد 3/4 دین ہے. اس لیے بڑا اہم باب شروع ہو رہا ہے، بڑا اہم باب شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو عمل کے جذبے سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باب اور حقوق العباد کی اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو دیکھو یہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. اب شروع ہو رہا تھا اسلام سے پہلے عورت کی حالت. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب یہ قائم فرمایا، باب الوصیت بالنساء، یعنی ان نصیحتوں کے بارے میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق سے متعلق بیان فرمائی ہے. اب عورتوں کے متعلق کیا حدیثیں ہیں، کیا حقوق ہے، اس کے متعلق بیان فرمایا. سب سے پہلے باب اس لیے قائم فرمایا کہ سب سے زیادہ بے اعتدالیہ اور سب سے زیادہ کوتاہیاں اس حق میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ. تو ابھی جتنے شوہر ہے ان کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پر کیا حقوق ہے ان کے. پھر انشاءاللہ آگے اور بھی آئے گا کہ ان بیویوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا حقوق ہے شوہر کے. دونوں میں بیلنس رہے گا، ایک طرف نہیں سمجھائیں گے. اس لیے ناراض نہیں ہونا انشاءاللہ. دونوں طرف سے بتائیں گے. تو ابھی تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور مستقل اس کا ایک باب چیپٹر قائم کیا ہے کہ فرمایا عورتوں کے حقوق سے متعلق. اور سب سے پہلے باب اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس میں بے اعتدالیہ اور سب سے زیادہ کوتاہیاں اس حق میں ہوتی. جب تک اسلام نہیں آیا تھا اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی تھی، اس وقت تک عورت کو ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا. جب اسلام نہیں آیا تھا، دین نہیں آیا تھا، تو اس وقت عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا جو معاذ اللہ گویا انسانیت سے خارج ہے، اور اس کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا، جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا. اس کو انسانیت کے حقوق دینے سے لوگ انکار کرتے تھے. اس جاہلیت کے یاد رکھو.
کسی بھی معاملے میں اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا جیسے کسی نے اپنے گھر میں بھیڑ بکریاں پال لی ہے، کوئی جانور لے کر آ گئے ہیں، جی بھیڑ بکریاں پال لی ہے، عورت کو ایسا سمجھتے، بالکل اسی طریقے سے اپنے گھر میں ایک عورت کو لا کر بٹھا دیا ہے۔ سلوک کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے ایک بکری کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہی ایک عورت کے ساتھ سلوک ہوتا تھا زمانی جاہلیت کے اندر۔ جی اگر آج بھی ہم نہیں سمجھتے تو ہم زمانی جاہلیت والا کام کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس دنیا کو جو آسمانی ہدایت سے بے خبر تھی، یعنی دین سے بے خبر تھی، خواتین کے حقوق کا احساس دلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت نقل فرمائی جو اس باب میں جامع ترین آیت ہے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ معروف یعنی نیکی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو۔ مسلر پر آواز برابر ہے؟ مسلر پر آواز برابر ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ نہیں ہے، یہاں تو چل رہا ہے برابر۔ جی تو فرمایا ان کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی معاشرت برتو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ عام ہدایت ہے۔ یہ آیت گویا اس باب کا متن اور عنوان ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اپنے اقوال اور افعال سے فرمائی، اپنی باتوں سے بھی اور اپنے کاموں سے بھی آپ نے فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا اس درجہ اہتمام تھا کہ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، سب سے بہتر فرمایا۔ اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا۔ حضور خود بھی فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے حقوق کی نگہداشت یعنی ان کی فکر، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اہتمام تھا کہ بے شمار احادیث میں اس کی تشریح فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، ارشاد فرمایا میں تم کو عورتوں کے بارے میں، اللہ کے رسول کی نصیحت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو۔ جی تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو، ہم سب کو یہ نصیحت ہے جی عورتوں کے بارے میں کہ تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو۔ جی بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔